اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی اللہ جزاک اللہ. اتنا بھی عبدالواحد صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس محفل کا آغاز کیا. اب اس کو آگے بڑھاتے ہوئے التماس کرتا ہوں سب سے پہلے بولی بنا دیجیے ذاکر البیت اویس جعفری سے ممبر پہ آئیں اور انہوں نے نوحہ اور ایک عدد نوحہ سنائیں بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. سو جائے علی سر بلان فاطمہ عظیم ارجمان جس کے آستان پاک کے خود سیان عرش ہے غلام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہاں وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ جس کے لاڈلے حسن حسین جس کی بیٹیا فلک مقام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. کٹ رہا تھا فرٹ شاہدین چل رہا تھا خنجر لعین بی بی آپ دیکھتی رہی مٹ گئے حرم جلے خیام. ہر درود اور ہر سلام واہر حسین تیرے نام. ثانی جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ خوب کی حفاظت حرم بعد قتل سید انام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. صلوات. محمد وآل محمد وجل فرج. اب التماس کرتا ہوں ذاکر البیت میسم علی مہدی سے ممبر پہ آئیں اور ایک عدد منقبت سنائیں بآواز بلند صلوات. پھر بھی صلوات پڑھیں بآواز بلند. پھر بھی صلوات پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جب آواز تھوڑی خراب ہے میری اگر کوئی کلام کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا. صلوات پڑھیں پھر بھی بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کس کو کہتے ہیں وفا غازی بتانے آ گیا. کس کو کہتے ہیں وفا غازی بتانے آ گیا. صبر سے اپنی شجاعت کو دکھانے آ گیا. کس کو کہتے ہیں وفا غازی بتانے آ گیا.
جو سمجھتے تھے کہ وہ دریا کو پہرا دے سکیں، جو سمجھتے تھے کہ وہ دریا کو پہرا دے سکیں، رن میں ان سب سورماؤں کو بھگانے آ گیا، کس کو کہتے ہیں وفا غازی بتانے آ گیا۔ اور پیاس کے قرآن میں عباس کہتے ہیں اسے، پیاس کے قرآن میں عباس کہتے ہیں اسے، سورہ کوثر کو مقتل میں بچانے آ گیا، کس کو کہتے ہیں وفا غازی بتانے آ گیا۔ اور 3 دن کی پیاس سے تجھ کو چھڑانے اے فرات، 3 دن کی پیاس سے تجھ کو چھڑانے اے فرات، خود تیرا سقا تجھے پانی پلانے آ گیا، کس کو کہتے ہیں وفا غازی بتانے آ گیا۔ خاص طور پہ جو شعر سننے کے عادی ہیں ان کو یہ شعر یقیناً پسند آئے گا، میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ ہے سب مردہ ضمیر اور یہ ہے ابن بو تراب، وہ ہے سب مردہ ضمیر اور یہ ہے ابن بو تراب، تو خاک کے پتلوں کو مٹی میں ملانے آ گیا، کس کو کہتے ہیں وفا غازی بتانے آ گیا۔ اور اذن لے کر فاطمہ زہرا سے جبریل امی، اذن لے کر فاطمہ زہرا سے جبریل امی، حضرت عباس کا جھولا جھلانے آ گیا، کس کو کہتے ہیں وفا غازی بتانے آ گیا۔ چل پڑا تھا شام کے لشکر کو ہر جب چھوڑ کر، چل پڑا تھا شام کے لشکر کو ہر جب چھوڑ کر، تو شہ کے در پر اپنی قسمت کو جگانے آ گیا، کس کو کہتے ہیں وفا غازی بتانے آ گیا۔ اور تب میری تقدیر میں اونچائیاں رب نے لکھی، تب میری تقدیر میں اونچائیاں رب نے لکھی، جب درے عباس پر میں سر جھکانے آ گیا، کس کو کہتے ہیں وفا غازی بتانے آ گیا۔ اس کو ہر شر سے بچائے گی دعائے فاطمہ، اس کو ہر شر سے بچائے گی دعائے فاطمہ، اس کو ہر شر سے بچائے گی دعائے فاطمہ، مجلس سرور میں جو آنسو بہانے آ گیا، کس کو کہتے ہیں وفا غازی بتانے آ گیا۔ بس مقطع پیش کر رہا ہوں کہ روضہ عباس سے میسم کو عزت ہے ملی، روضہ عباس سے میسم کو عزت ہے ملی، جب بھی مدحت ان کی میں ان کو سنانے آ گیا، کس کو کہتے ہیں وفا غازی بتانے آ گیا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ جزاک اللہ۔ اب التماس کرتا ہوں ذاکر بیت ناصر عباس جعفری سے ممبر پہ آئیں اور فضائل و مصائب اہل بیت بیان کریں۔ بآواز بلند صلوات۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بار محمد وآل محمد. عرض کریاں یا علی دنیا میں آئے تو اللہ کے مہمان بنے، ممبر پہ بیٹھے تو بولتا ہوا قرآن بنے، سو گئے بستر آمد پہ محمد بن کر، سو کر اٹھے بھی نہ تھے کہ مرضی یزدان بنے. بروز محشر علی جس کا مددگار نہ ہوگا، اللہ کی قسم خلد کا حقدار نہ ہوگا. جس بیڑے کی ملائی نہ کرے گی امامت، بیڑا وہ غرق سمجھو کبھی پار نہ ہوگا. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام مولا سید الانبیاء والمرسلین. صلوات. قبلہ چند 17 مسدس دیا جناب دے سامنے چند منٹ ذکر مسائب. چوتھی رات کجاں دنہ دا مہمان پچھے دارا دلال. تسی سارے حضرات رل کے سونی جی صلوات پڑھو، میں مسدس شروع کر. نازا ہوں تھوڑی توجہ واسطے بار بار پیا پڑھدا. نازا ہوں نازا ہوں مصطفیٰ سا پیغمبر ملا مجھے، ہادی علی سا خواجہ کمبر ملا مجھے. کیسا نصیب، کیسا صدقے میں 5 تن کے یہ ممبر ملا مجھے. دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا. جیو حسین اللہ جانے کہو جی مجبوری بن گئی، وطن کو چھوڑنا پہ گئی، نانے دے مزار کو چھوڑنا پہ گئی، حسن ویر دی مزار کو چھوڑنا پہ گئی، ماں دی مزار کو چھوڑنا پہ گئی. کربلا دی زمین تے بھرا دینے پہ گئے نی، پتر کوہانے پہ گئے نی. اے کلمہ گو افسوس تے اسی گل دائے جڑی کائنات دے امیر پیو دے سامنے نہیں آؤں دی. اللہ جانے چادر کی میں لٹائیے
حسین تیرے نام سے سلام رہے گا آدھا پیا جائے مستور تی خالق اکبر او کیتی عرش برین اتے شہادی کھڑی کئی گھنٹے او دربار اندر گھنے سند رسول ندی جون دی بڑی مجرم پیو دے اور رومن دیتے رہیے نوکرا تو جھڑیا سائن خاتون جنت جداں گھر ولیے جداں گھروں ٹری آئی سر دیوال سارے سیام جداں مڑی سین ولیے سر دیوال سارے سفید تھی گئے ملکہ زنجبار بی بی فضا پران تے جھڑ پئیے قدمہ تے جھڑ پئیے بوسے دیتے نا ہاتھ جوڑیں تے پوچھے دربار جو گئے ہو سواڑے سر دیوال سارے سیام دربار تو گھر تائیں سارے سار دیوال سفید کیوں تھی گئے میں سین فرمین دیئے رنگ بدل گئے درباران دے تے حالات ڈٹھے او تبدیل جڑا رنگ دربار او وچ وے گھائیاں تے میں کو پہ گئے ہو رہا باواز بلند درود بھیجے محمد اور محمد کی ذات سب سے پہلے تمام سے کسی بھی برادر یا کسی خواہر کی گاڑی تو اس کو موو کرنا میں نمبر آپ کو بتاتا ہوں ٹویوٹا یارس ہے یہ بلو کلر کی HG52-0GB ٹویوٹا یارس HG52-0GB یہ بلو کلر کی گاڑی پلیز اس کو
جس کسی میرے برادر یا خواہر کی ہے پلیز اس کو موو کر لیں. یہ بلاک کر رہی ہے. آپ کو ہمارے پارکنگ اٹینڈنٹ باہر کھڑے ہیں لڑکے, وہ اس کو صحیح جگہ پہ پارک کروا دیں گے. باواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پہ. آپ آگے تو ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں, ابھی کافی جگہ خالی ہے. بعد میں بہت سے لوگ ماشاءاللہ آتے ہیں مومنین, تو ان کو پیچھے آسانی سے جگہ مل جائے گی. آپ ادھر سے بھی پلیز تھوڑا سا آگے آ جائیں. اسپیشلی ینگسٹر جو ہیں ان کو, آپ کو تو ویسے آگے بیٹھنا چاہیے یار. ماشاءاللہ آ جائیں. شکریہ. جو انگلش لیکچر ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے نیچے, وہ ایگزیکٹلی 8 بجے وہاں پہ شروع ہو جائے گا. جو میرے ینگسٹر جو ہیں, بچے ہیں یا بھائی ہیں جو اردو کو صحیح سمجھ نہیں سکتے, انگلش ان کو سمجھ آتی ہے, ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ نیچے مسجد میں ایگزیکٹلی 8 o'clock انگلش اسپیچ جو انگلش لیکچر جو وہ شروع ہو جاتا ہے. آپ لوگ نیچے جا کے بیٹھ سکتے ہیں, انگلش لیکچر سن سکتے ہیں. اس کے بعد آپ لیکچر کو سوال بھی اپنے بھجوا سکتے ہیں. یہ سلسلہ جمعرات سے شروع ہوا تھا. جمعے کو 22 سپٹمبر کو 1 محرم تھی. اس حساب سے جو عاشورہ کا دن ہے انشاءاللہ وہ سنڈے کو ہوگا. 1 اکتوبر عاشورہ کا دن ہوگا. غالباً 6 محرم سے درود بھیجے گا محمد اور محمد کی ذات پہ. زیارات کا سلسلہ انشاءاللہ 6 محرم سے شروع ہوگا. 6 محرم کو تابوت حضرت قاسم ان کی شبیہ جو ہے تابوت کی برآمد کی جائے گی. 7 کو انشاءاللہ گہوارہ شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر برآمد کیا جائے گا. 8 محرم کو اختتام مجلس پہ شبیہ علم سرکار وفا جناب غازی عباس برآمد کیا جائے گا. اور 9 محرم کی جو مجلس ہے اس کے اختتام پہ شبیہ دستار شہزادہ علی اکبر برآمد کی جائے گی. اور ہر سال کی طرح اس سال بھی شب عاشور کی مجلس ٹھیک رات 1 بجے شروع ہوگی. اور اس کے بعد یوم عاشور کی مجلس جو ہے, یوم عاشور کے اعمال جو کہ سنڈے کو انشاءاللہ صبح 11 بجے یہ اعمال بجا لا جائیں گے یہیں القائم اسلامک مشن میں. 11:45 کو غالباً ٹائم ہے اعمال کا, کیونکہ 1 بجے نماز کا وقت ہوگا. تو نماز سے پہلے یہ اعمال عاشور انجام دیے جائیں گے. اور اس کے فوراً بعد مجلس یوم عاشور شروع ہوگی. آپ سب سے بھرپور التماس کروں گا ان آنے والے پروگراموں میں اپنی شرکت کو بھرپور اور یقینی بنائیے گا. ہمارا جو پروگرام یہاں پہ شام کو شروع ہوتا ہے یہ مغربین سے شروع ہوتا ہے. مغرب کی نماز آج 7:09 تھی, کل غالباً 7:07 پہ ہوگی. مغرب کے فوراً بعد یہ پروگرام شروع ہوتے ہیں. پھر وہی بات جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, خدا جانے اگلے سال ہم میں سے یہ ایام کس کو نصیب ہوں کس کو نہ ہوں. لہذا یہ جو پروردگار عالم نے 5 دن پاک کے صدقے میں آپ کو یہ مہلت دی ہے, یہ وقت دیا ہے, اس کو غنیمت جانیے اور اس سے بھرپور استفادہ کیجیے. اور سیدہ کو ان کے بیٹے کی مجلس میں آ کے بھرپور انداز سے پرسہ دیجیے گا. باواز بلند صلوات. چاند ایک اور ضروری باتیں پارکنگ کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس گزشتہ سالوں کی طرح سال بھی کال سٹور کی پارکنگ موجود ہے. اگر کسی مومنہ یا مومن کو جلدی نکلنا ہے, مجلس کے فوراً بعد نکلنا ہے, تو کوشش کریں آپ اپنی گاڑی کال سٹور میں پارک کریں. وہاں پہ آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ یا کوئی ایسی بندش نہیں ہوگی. جب بھی آپ نکلنا چاہیں گے آپ آسانی سے وہاں سے نکل سکیں گے. یہاں پہ چونکہ گاڑیوں کی پارکنگ محدود ہے, لمیٹڈ ہے, تو یہاں پہ چانسز ہیں کہ آپ کی گاڑی اگر بلاک ہو جائے تو پھر ایمرجنسی میں آپ کا نکلنا مشکل ہوگا. نیاز کے سلسلے میں جو مومن و مومنات, جو برادران و خواہران یہ چاہتے ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی نیاز لائیں, یہاں پہ مومنین میں تقسیم کریں. اگر آپ پیک نیاز لے کے آ سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ, ادروائز ہمیں بتا دیں, انتظامیہ میں سے کسی کو بتا دیں. اگر آپ نیاز کھلی بھی لے کے آ سکتے ہیں لے آئیں, پیکنگ کا انتظام ہمارے پاس ہے, ہم کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے نیاز کا مکمل انتظام ہم کریں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس انتظام موجود ہے. آپ انتظامیہ میں سے کسی سے بھی رابطہ کر لیں, انشاءاللہ اس کا انتظام کر دیا جائے گا. اور آخر میں بہت ضروری ایک اور اعلان ہے جو مجھے ہر روز کرنا چاہیے کہ ہمارے برادران نیچے بیٹھے ہیں, بھائی جہاز ہیں, ان کے ساتھ بھائی منظر ہیں, کبھی بھائی ہاشم ہوتے ہیں, یہ آپ کے منتظر ہوتے ہیں کہ آپ جائیں, ان کو سلام کریں, ان سے ہاتھ ملائیں اور ساتھ میں اپنی جیب میں سے کچھ نکال کے چیک یا کیش کچھ بھی وہ ان کو دیں, اس مد میں کہ القائم اسلامک مشن کا جو محرم فنڈ ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی 300 پاؤنڈ پر میرڈ کپل ہے. آپ اس سے جو زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی, اور جو کم کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ آسانی سے اپنی جیب میں سے راہ امام میں, راہ خدا میں امام کی نظر میں دے سکتے ہیں وہ ضرور اس کو دیجیے گا. انشاءاللہ پروردگار عالم اس کا اجر آپ کو اس دنیا میں بھی دے گا اور آئندہ تو ملے گا ہی, اور ممکن ہے کہ ہماری نجات کا یہی سبب بن جائے. باواز بلند درود بھیجیں محمد آل محمد کی. بلا تاخیر التماس کرتا ہوں حجت الاسلام قبلہ و کعبہ مولانا اصغر اعجاز صاحب سے ممبر پر تشریف لائیں
اور اس سلسلے کی آج اس چوتھی مجلس سے خطاب فرمائیں. بابا سے بلند صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من قينة الكرم وسلالة المجد الأقدم ومغرس الفخار المؤرق وفرع العلاء المثمر المورق أبي القاسم المحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قرآن عظیم کی اس عظیم آیہ وافی ہدایہ کے ذیل میں جس سلسلہ مجالس کا آغاز ہوا تھا، وہ سلسلہ آج اپنے چوتھے مرحلے کے اوپر ہے. قرآن عظیم کی یہ وہ آفاقی آیہ وافی ہدایہ ہے، خالق کائنات کا یہ وہ لاسانی کلام ہے جس میں خالق کائنات صاحبان ایمان کے کردار، صاحبان ایمان کی حیات کو استوار کرنے اور اسے آراستہ کرنے کا ذریعہ بیان فرما رہا ہے، اور آواز دے رہا ہے: اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دامن قرآن کی بڑی عظیم آیت ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ ایک آیت ہے بلکہ کائنات انسانیت کے لیے کردار ساز آیت ہے. اگر انسان اس آیت کے الفاظ کے اوپر غور کرے، اگر انسان اس آیت کے پیغام کے اوپر غور کرے، تو یقیناً اسے کردار سازی کے انمول گوہر نصیب ہوں گے. اس لیے
کہ صاحبان ایمان کے پاس ایمان کی دولت ہے، تقوی کی جاگیر ہے اور صادقین کی پاک و پاکیزہ شاہراہ ہے، جسے اختیار کرنے کے بعد وہ اس کائنات میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا، اور اس کائنات کے بعد جو ابدی حیات ملنے والی ہے اس کائنات میں بھی اسے زندگی کا پیغام نصیب ہوگا۔ عزیزو، جس کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس عرفان کی قوت ہوتی ہے، جس کے پاس تقوی کی جاگیر ہوتی ہے، جس کے پاس صادقین کا پاک و پاکیزہ کردار ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں کر سکتی۔ کائنات کی ساری طاقتیں جس مرکز کے اوپر جا کے ختم ہو جاتی ہیں، اسی مقام سے ایمان کی قوت کا آغاز ہوتا ہے، اسی مقام سے تقوی کی حیثیت کا آغاز ہوتا ہے۔ جس منزل کے اوپر پہنچنے کے بعد انسانی حیات دم توڑ دیتی ہے، اسی منزل سے پاک و پاکیزہ کردار کائنات کو آواز دیتا ہے، ہمارے کردار کو اپناؤ، ہمارے اطوار کو اپناؤ، ہماری سیرت کے تقاضوں کو محسوس کرو، ہم تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر بنا دیں گے۔ عزیزو، صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رہنے کا مرحلہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے مرحلہ پیدا ہوتا ہے صادقین کو پہچاننے کا۔ اگر انسان صادقین کی معرفت نہیں رکھے گا تو جس اعتبار سے اسے صادقین کے راستے کے اوپر چلنا چاہیے، وہ اعتبار وہ اپنے فکر و خیال میں پیدا نہیں کر سکتا۔ لہذا صادقین کے راستے کے اوپر چلنے سے پہلے صادقین کا پہچاننا ضروری ہے، صادقین کی معرفت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا انسان کی معرفت مستحکم ہوگی، جتنا انسان کا عرفان مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ صادقین کا دامن اس کے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ پایا جائے گا۔ اسی لیے معرفت کی منزل میں میں ایک بات کہتا ہوں، فرصت کے لمحات میں غور کیجئے گا۔ دو مثالیں پیش کرتا ہوں، جب فرصت کے لمحات نصیب ہو جائیں تو ان مثالوں کے اوپر غور کیجئے گا، یہ مثالیں درست ہیں یا درست نہیں۔ پہلی مثال، انسان جب تک پستیوں کے دامن میں اسیر رہتا ہے اسے بلندی کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ انسان جب تک نقص کے دامن کا شکار ہوتا ہے اسے آسمان کی وسعتوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ انسان کے قدم جب تک زمین کی سطح کے اوپر جمے رہتے ہیں اسے فضاؤں کی لامحدود وسعتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ انسان جب تک نقص کے دامن میں رہتا ہے اسے کمال کا اندازہ نہیں ہوتا۔ مثال پیش کرتا ہوں، اگر آپ ایک بچے سے پوچھئے بچپنے کی عظمت کیا ہے، بچپنے کی حقیقت کیا ہے، بچپنے کی ماہیت کیا ہے، بچپنے میں دل کے جذبات کیا ہوتے ہیں، بچپنے کی امنگیں کیا ہوتی ہیں، بچپنے کے خواہشات کیا ہوتے ہیں، بچپنے کی کار فرمائیاں کیا ہوتی ہیں، تو چونکہ بچہ اسی دور حیات سے گزر رہا ہے اسے بچپنے کے سارے تقاضوں کا غیر شعوری طور کے اوپر علم ہوگا۔ لیکن آپ اسی بچے سے پوچھئے جوانی کس نعمت کا نام ہے، اسی بچے سے پوچھئے جوانی کی بلندی کیا ہے، اسی بچے سے پوچھئے جوانی میں پروردگار کی بندگی کا ذائقہ کتنا اچھا ہوتا ہے، مگر چونکہ بچہ جب تک بچہ ہے اسے بچپنے کے جذبات کا علم ہوگا، جوانی کے تقاضوں کا علم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپنا جوانی کے لحاظ سے پستی کا نام ہے، جوانی بچپنے کے لحاظ سے کمال کا نام ہے۔ آپ ایک جوان سے پوچھئے جوانی کس نعمت کا نام ہے، تو چونکہ وہ اسی دور حیات سے گزر رہا ہے اسے جوانی کے سارے تقاضوں کا احساس ہوگا۔ لیکن آپ اسی جوان سے پوچھئے ضعیفی کی پریشانیاں کیا ہوتی ہیں، بڑھاپے کی مشقتیں کیا ہوتی ہیں، انسان جب ضعیف ہو جاتا ہے تو اسے کتنے حادثات کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ جوان جوانی کی عظمتوں کو بیان کر سکتا ہے،
ضعیفی کے اثرات کو نہ بیان کر سکتا ہے نہ محسوس کر سکتا ہے. جیسے بچپنا جوانی کے لحاظ سے نقص کا نام تھا، ویسے ہی جوانی ضعیفی کے لحاظ سے نقص کا نام ہے. جیسے جوانی بچپنے کے لحاظ سے کمال کا نام ہے، ویسے ہی ضعیفی جوانی کے لحاظ سے کمال کا نام ہے. اس کا مطلب ہے یہ اصول طے ہو گیا کہ انسان جب تک پستی میں رہتا ہے اسے بلندی کا اندازہ نہیں ہوتا. اسی مثال کو آپ پلٹ دیجئے. ابھی تو ہم نیچے سے اوپر گئے تھے، اوپر سے نیچے آئیے. آپ ایک ضعیف انسان سے پوچھئے جوانی کس نعمت کا نام ہے؟ جوانی میں پروردگار کی بندگی کا میلان کیا ہوا کرتا ہے؟ تو چونکہ ضعیف انسان اس دور حیات سے آگے جا چکا ہے، لہذا وہ ضعیفی کے اثرات کو بھی بیان کرے گا، جوانی کے تقاضوں کو بیان کرے گا. آپ ایک جوان سے پوچھئے بچپنے کے جذبات کیا ہیں، تو چونکہ وہ اس دور حیات سے گزر چکا ہے اسے جوانی کے احساسات کا بھی علم ہوگا، بچپنے کے خواہشات کا بھی علم ہوگا. اس کا مطلب ہے انسان جب کمال پہ پہنچ جاتا ہے تب اسے پستی کا اندازہ ہوتا ہے. آپ نیچے سے کوہسار کی اونچائی معلوم کرنا چاہیں، آپ نیچے سے پہاڑوں کی بلندی کا اگر احساس کرنا چاہیں تو آپ کو پہاڑوں کی بلندی کا احساس ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر آپ کے قدم پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر پہنچ جائیں اور اب وہاں سے زمین کی طرف آپ نگاہ کریں تب آپ کو اندازہ ہوگا آپ زمین سے کتنی بلندی کے اوپر ہیں. تو ایک اصول طے ہو گیا کہ انسان جب تک نقص کے دامن میں رہتا ہے اسے کمال کا اندازہ نہیں ہوتا. جب انسان بلندی پہ پہنچ جاتا ہے تب اسے پستی کا احساس ہوتا ہے. یہ پہلی مثال پیش کی. دوسری مثال، انسان اگر خواب دیکھتا ہے سونے کے عالم میں تو اسی خواب کو بیداری سمجھتا ہے. حالانکہ خواب الگ حقیقت کا نام ہے، بیداری الگ حقیقت کا نام ہے. میرا آپ سے سوال، کیا انسان سونے کے عالم میں کوئی فکر کر سکتا ہے؟ انسان عالم خواب میں ہے، محو خواب ہے، بستر استراحت کے اوپر ہے، کیا وہ تصور کر سکتا ہے؟ کوئی چیز سوچ سکتا ہے؟ بھائی وہ بستر خواب پہ ہے، اس کے ہاں تصور کا امکان نہیں ہے، اس کے ہاں فکر کا کوئی امکان نہیں ہے، بولنے تک کا امکان نہیں. حالانکہ انسان خواب کے عالم میں اگر خواب بھی دیکھتا ہے تو اسی کو بیداری کہتا ہے، جبکہ بیداری آنکھ کھلنے کے بعد نصیب ہوگی. اسی مثال میں کیا سونے والے انسان کو اپنے سونے کا علم ہوتا ہے؟ ایک انسان سو رہا ہے، کیا اسے اپنے سونے کا علم ہوتا ہے؟ انسان بستر پہ سونے کے لیے لیٹتا ہے، اسے لیٹنے کا علم ہوتا ہے، سونے کا علم نہیں ہوتا. اس کی آنکھ کب لگ جائے اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو انسان کو سونے کا علم کب ہوتا ہے؟ جب سو جانے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ آنکھ کھلنے کے پہلے میں سو رہا تھا. تو معرفت کی منزل میں میں نے دو مثال پیش کی. انسان جب تک نقص کے دامن میں ہوتا ہے اسے بلندی کا اندازہ نہیں ہوتا. انسان جب تک سوتا ہے اسے سونے کا علم نہیں ہوتا. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تب اسے سونے کا علم ہوتا ہے. عزیزو، معرفت کی منزل میں معصوم اور غیر معصوم کا یہی مرحلہ ہے. جو معصوم ہی نہ ہو اسے معصوم کی عظمت کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ اللہ نے جسے لباس عصمت پہنایا ہی نہ ہو اسے عصمت کے تقاضوں کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ عام انسانوں کو کیا معلوم انبیاء کا وقار کیا ہے، اور انبیاء کو کیا معلوم خاتم الانبیاء کے کردار کی بلندی کیا ہے. یہ ہے معرفت کا میلان، یہ ہے معرفت کا. اس کا مطلب معرفت ممکن شے کا نام نہیں ہے، معرفت امپاسبل شے کا نام ہے. کیوں؟ انسان غیر معصوم ہے، وہ معصوم کے کردار کو محسوس ہی نہیں کر سکتا، معصوم کی معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب طے شدہ مرحلہ معرفت انسان کے بس میں نہیں ہے. انسان ائمہ اطہار کی معرفت حاصل کرے یہ اس کے بس میں ہے ہی نہیں، اس کے قبضے میں ہے ہی نہیں. بالکل محال شے کا نام معرفت ہے. انسان لاکھ پہچاننا چاہے، ہزاروں کوششوں کے باوجود انہیں پہچان سکتا ہی نہیں.
محال شے کا نام ہے. تو جب معرفت محال شے کا نام ہے تو قرآن ہم سے کیوں کہہ رہا ہے اللہ کی معرفت واجب ہے؟ معرفت انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی معرفت واجب ہے، اللہ کا پہچاننا واجب ہے. یہیں کے اوپر قرآن کہہ کے خاموش نہیں ہوتا، قرآن آگے بڑھ کے کہتا فقط اللہ ہی کی معرفت واجب نہیں ہے، انبیاء کا بھی پہچاننا واجب ہے، ائمہ کا بھی پہچاننا واجب ہے. عزیزو، جو چیز ہمارے بس میں ہو ہی نہ اس کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ غیر معصوم معصوم کو پہچان نہیں سکتا، لہذا معرفت محال ہے. تو جب معرفت ہمارے طاقت سے باہر کی شے کا نام ہے تو ہمیں اللہ کے پہچاننے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہمیں نبیوں کے پہچاننے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہمیں ائمہ کے پہچاننے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور اسی کے اوپر اکتفا نہیں ہے، رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی. کون سی حدیث؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. کیا مطلب؟ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت. ابھی میں نے جو مثال پیش کی تھی اس سے یہ ثابت ہوا تھا کہ معرفت محال شے کا نام ہے. رسول کی حدیث آواز دے رہی ہے کہ جو معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت. اس کا مطلب معرفت انسان کے بس میں ہے، جبھی تو رسول حکم دے رہے ہیں کہ معرفت ضروری ہے. اچھا میرا آپ سے پھر ایک سوال، کیا رسول غیر ممکن شے کے انجام دینے کا حکم دے سکتے ہیں؟ جو چیز ہمارے بس ہی میں نہ ہو کیا رسول کہیں گے اسے بجا لائیے؟ جو چیز ہمارے بس میں نہ ہو رسول اس کا مطالبہ ہم سے کریں. میں آپ سے کہوں کہ آپ دودھ کی نہر میرے لیے لے آئیے، کیا آپ کے بس میں ہے؟ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو جو چیز ہمارے بس میں ہو ہی نہ رسول اس کا مطالبہ ہم سے نہیں کر سکتے. تو جب حدیث کہہ رہی ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت، اس کا مطلب معرفت پاسبل شے کا نام ہے. تو دو مثالیں پیش کی. پہلی مثال کی بنیاد کے اوپر معرفت امپاسبل شے کا نام، غیر معصوم معصوم کو پہچان ہی نہیں سکتا، لہذا معرفت ناممکن شے ہے، معرفت محال شے ہے، معرفت امپاسبل شے کا نام ہے. لیکن حدیث رسول بڑھ کے آواز دے رہی ہے معرفت ممکن شے کا نام ہے، معرفت پاسبل شے کا نام ہے. اب کون سی صورت اختیار کی جائے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ معرفت کا محال ہونا بھی سچا رہے، معرفت کا ممکن ہونا بھی سچا رہے؟ ہے کوئی صورت کہ معرفت محال ہو یہ بات بھی سچی رہے، معرفت ممکن ہو یہ بات بھی سچی رہے؟ دو متضاد چیزیں ایک مقام پہ جمع ہو ہی نہیں سکتی. اگر میں کہوں کہ اس وقت صلاح میں دن بھی ہے رات بھی ہے، ممکن ہے ہی نہیں ہے. ایک کا وجود دوسرے کے بعد ہوتا ہے، جب ایک رخصت ہو جاتا ہے تب دوسرے کا وجود آنے واحد میں دونوں چیزیں ایک وقت میں موجود نہیں رہ سکتی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ معرفت ایک ہی لمحے محال بھی دکھائی دے اور معرفت ایک ہی لمحے ممکن بھی دکھائی دے؟ میں اپنی اس بات کے ثبوت کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں. اگر آپ ایک سوئی کو سمندر کے حوالے کر دیجئے، کیا سارے کا سارا سمندر کا پانی اس سوئی کے ناکے میں سما جائے گا؟ ایک معمولی سی سوئی جس کی کوئی حقیقت نہیں، سوئی کا سوراخی کتنا بڑا ہوتا ہے، آپ اس سوئی کو دریا میں پھینک دیجئے، اس سوئی کو سمندر میں پھینک دیجئے، اس سوئی کو ندی میں پھینک دیجئے، اس سوئی کو تالاب میں پھینک دیجئے، کیا سارے کا سارا دریا کا پانی اس سوئی کے ناکے میں آ جائے گا؟ کیا سارے کا سارا سمندر کا پانی اس سوئی کے سوراخ میں سما جائے گا؟ کیا سارے کا سارا نہر ندی اور تالاب کا پانی اس سوئی کے دامن میں آ جائے گا؟ سوئی کا ناکا ہی کتنا بڑا ہوتا ہے، معمولی سا ناکا ہوتا ہے. سوئی کا سوراخی کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن اتنا تو بہرحال طے ہے جتنا سوئی کا ظرف ہے اتنا سمندر بہرحال اس کے دامن میں آ جائے گا. اور بازیلو اور معرفت کی منزل میں ہم کو اسی بات کا مکلف بنایا گیا ہے، ہم اپنی کشتی ذہن کو ان کے کمالات کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں، جتنی ظرف میں وسعت ہوگی اتنی معرفت حاصل کر لے گا. ایک صلوات بھیج دیں بر محمد، ایک اس سے بلندتر صلوات بھیجیے. یہ حدیث معرفت کا میدان،
انسان اپنے ظرف کے اعتبار سے معرفت کے زر و جواہر حاصل کرتا ہے. اسی لیے ان باتوں کے اوپر بحث کرنا بیکار ہے کہ درجات ایمان الگ ہیں درجات معرفت. جو درجات ایمان ہیں وہی درجات معرفت ہیں. اب چونکہ ظرف کے اعتبار سے ایمان کو اور ظرف کے اعتبار سے انسان کو ایمان ملتا ہے، ظرف کے اعتبار سے انسان کو معرفت ملتی ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب نے ظرف کی وسعتوں کو دیکھنے کے بعد اپنے خاص الخاص اصحاب کے درمیان ایمان و عرفان کے درجات کو تقسیم کیا. اور کہاں سے تقسیم کیا؟ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ رسول نے یہ کہا ہو میں نے ایمان کا پہلا درجہ کسے دیا، ایمان کا دوسرا درجہ کسے دیا، بلکہ رسول نے جہاں سے قابل ذکر سمجھا وہاں سے ایمان کے درجات کی تقسیم بندی کی. اور آواز دی مقداد میں نے تمہیں ایمان کا 8واں درجہ دیا، ابو ذر میں نے تمہیں ایمان کا 9واں درجہ دیا، سلمان میں نے تمہیں ایمان کا 10واں درجہ دیا. اب یہ ہماری مجلسوں کا فیض ہے کہ اگر ابو ذر کا نام ذہن میں آتا ہے تو بلا فاصلہ سلمان کا تصور ہونے لگتا ہے. یہ کس کا صدقہ ہے؟ اسی فرش حسینی کا صدقہ ہے. ان تینوں کا کردار ایک دوسرے سے اتنا ملتے جلتے ہیں ایک کا نام صفحہ ذہن کے اوپر روشن ہوتا ہے، دوسرے کا کردار آفتاب کی کرنوں کی طرح روشنی دینے لگتا ہے. اب ایک رسول کی حدیث پیش کرتا ہوں جسے علماء عامہ علماء خاصہ دونوں نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے. علامہ عبد البر کی ایک کتاب الاستیاب، حافظ ابن حجر کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ان دونوں کتابوں میں ایک حدیث ہے بالکل متفق علیہ حدیث. کسی کو اس حدیث کے بارے میں کوئی شک نہیں، کسی نے اس حدیث کے بارے میں کوئی اپنا نظریہ پیش نہیں کیا. عبد البر نے بھی اس حدیث کو تحریر کیا ہے، حافظ حجر مکی نے بھی اس حدیث کو تحریر کیا ہے. حدیث کیا ہے؟ ان الجنت تشتاق الی ثلاث، سلمان و ابی ذر و مقداد. جنت کو 3 افراد کا انتظار ہے، جنت کو 3 افراد کا انتظار ہے. کس کا؟ سلمان کا انتظار ہے، مقداد کا انتظار ہے، ابو ذر کا انتظار ہے. ایک انسان دنیا میں آتا ہے کس لیے آتا ہے؟ انسان کی پوری حیات کا لب لباب کیا ہوتا ہے؟ انسان کی پوری حیات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کائنات میں آنے کے بعد اعمال صالحہ انجام دے اور پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے بعد پروانے بہشت اس کے ہاتھوں میں دے دیا جائے. ہر انسان کی خواہش اس کائنات میں آنے کے بعد اپنے اعمال کے ذریعے جنت کی تمنا ہوتی ہے. کائنات کے ہر انسان کے دل میں جنت کی تمنا کروٹیں لے رہی ہے. کائنات کی ہر فرد کے دل میں جنت کی خواہشیں مچل رہی ہے. لیکن اسی صفحے کائنات کے اوپر 3 افراد ایسے ہیں جن کے سینے میں جنت میں جانے کی تمنا نہیں ہے، بلکہ جنت کے سینے میں ان کے وجود کو اپنے سینے میں سمونے کی تمنا ہے. اور وہ تینوں کون ہیں؟ سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں. یہ کس نے فرمایا ہے؟ رسول نے فرمایا ہے کہ جنت کو 3 افراد کا انتظار ہے، سلمان و مقداد و ابو ذر کا جنت کو انتظار ہے. اب جب رسول نے سند دی ہے تو رسول کسی انسان کو یوں ہی سند نہیں دے دیتے، بلکہ معرفت دیکھتے ہیں، ایمان دیکھتے ہیں، کردار دیکھتے ہیں. جب رسول نے آواز دی جنت کو سلمان و ابو ذر و مقداد کا انتظار ہے تو اس کا مطلب ہے حیات کی پہلی منزل سے لے کے حیات کے آخری لمحے تک کردار کے ایک ایک شعبے کا جائزہ لینے کے بعد رسول نے سند دی ہے کہ جنت کو سلمان کا انتظار ہے، جنت کو مقداد کا انتظار ہے، جنت کو ابو ذر کا انتظار ہے. اے دنیا والو، یہ رسول مقداد و سلمان و ابو ذر کو جنت کی سند نہیں دے رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے درمیان حق و باطل کی ایک ترازو دے رہے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں اگر میرے اٹھ جانے کے بعد میری امت میں کہیں 2 راستے پیدا ہو جائیں تو یہ دیکھنا یہ تینوں کدھر ہیں. جدھر یہ تینوں ہوں گے وہی ایمان کا راستہ ہوگا، وہی جنت کا راستہ ہوگا، وہی کوثر کا راستہ ہوگا. ایک صلوات بھیج دیں بر محمد.
تو ظرف کے اعتبار سے معرفت کے درجات نصیب ہوتے ہیں. سب سے پہلی معرفت اللہ کی معرفت. آئیے قرآن سے پوچھا جائے، قرآن تو نے اللہ کی معرفت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ تو نے اللہ کا عرفان دنیا کو دینے کے لیے کون سا اصول اپنایا؟ ادم نے قرآن آواز دے اور میں نے اللہ کی معرفت کے لیے کائنات کے فلاسفہ کی دلیلوں کو اپنے بیان کا مرکز نہیں قرار دیا ہے. میں نے اللہ کی معرفت کے لیے فیثاغورس اور ارسطو فارابی کے نظریات کو اپنے کلام کا محور نہیں قرار دیا ہے، بلکہ میں نے اللہ کی معرفت کے لیے دنیا سے نرالا الگ ایک اصول پیش کیا ہے. اور کیا اصول پیش کیا ہے؟ اے دنیا والو، اگر تمہیں اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کے آثار کو دیکھو، اس کی صنعتوں کو دیکھو، اس کی کاریگری کو دیکھو. آثار کو دیکھ کر مؤثر کی حقیقت کا پتہ لگاؤ. دنیا کہتی ہے ہم کسی شے کو بغیر دیکھے مان ہی نہیں سکتے. میں کہوں کیوں بھیا؟ آخر آپ کسی شے کو بغیر دیکھے کیوں نہیں مانیں گے؟ جبکہ اسی کائنات میں نہ جانے کتنی چیزیں ایسی بھی موجود ہیں جنہیں آج تک آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. پھول کی خوشبو کسی نے دیکھی ہے؟ خود انسان کے ذہن کے اندر جو عقل ہے اسے کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے وجود کا کوئی انکار نہیں کرتا. یعنی کتنی چیزیں ہیں جو اس کائنات میں دکھائی نہیں دیتی، لیکن آپ نے ان کے وجود کو تسلیم کیا ہے. مثلا کسی کو مرض کی شکایت ہے، جاتا ہے بیمارستان میں، معالج سے رابطہ کرتا ہے. ڈاکٹر ایک مخصوص آلے کے ذریعے اس کے بخار کی کیفیت معلوم کرتا ہے. کیا بخار سمٹ کے اس آلے کے اندر آ جاتا ہے اور دکھائی دینے لگتا ہے؟ نہیں، اس آلے کے اندر ایک پارا ہوتا ہے. وہ پارا جس درجے تک پہنچتا ہے اس درجے سے معلوم ہوتا ہے بخار کی یہ کیفیت ہے. اچھا، یہاں تو پارا موجود ہے، آپ کسی حکیم کے پاس چلے جائیے، وہاں نہ کوئی آلہ ہے نہ کوئی پارا ہے. حکیم فقط نبض کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور بخار کی کیفیت کا اندازہ کرتا ہے. کیا انسان کا سارا بخار سمٹ کے اس کی نبضوں میں آ جاتا ہے اور حکیم کو دکھائی دینے لگتا؟ کہ نہیں، اصل میں حکیم کے ہاتھ کو بخار نبضوں کی رفتار میں، حکیم کے ہاتھ کو نبضوں کی رفتار میں جو تلازم ہے، جو لازمہ ہے، اس لازمہ کا حکیم کو علم ہے. اسی لازمے کے ذریعے وہ بخار کی کیفیت کو معلوم کرتا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہم کب کہتے ہیں اللہ کو بغیر دیکھے مانو؟ ہم بھی کہتے ہیں اگر اللہ کو دیکھ کر ماننا چاہتے ہو تو اس کی صنعتوں کو دیکھو، اس کے زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، آفتاب کو دیکھو، ماہتاب کو دیکھو، کواکب کو دیکھو، سیاروں کو دیکھو، ثوابت کو دیکھو، کوہساروں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، اس کی پہنائیوں کو دیکھو، آبشاروں کو دیکھو، وسعتوں کو دیکھو، صحراؤں کو دیکھو. اس کی مخلوقات کو دیکھتے جاؤ، اس کی حقیقت کا علم حاصل ہوتا جائے گا. اس سے بہتر اللہ کی معرفت کا طریقہ اور کیا ہے؟ اور یہ جو بہت دور کی بات ہے، اس سے آسان راستہ اللہ کی معرفت کا. رسول نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. کیا مطلب؟ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. دوسری حدیث اعرفکم بنفسکم اعرفکم بربکم. تمہارے درمیان جو اپنے نفس کو سب سے زیادہ پہچاننے والا ہے وہی اپنے پروردگار کو سب سے زیادہ پہچاننے والا ہے. کیا مطلب؟ اگر انسان یہ پہچان لے کہ میں کون ہوں تو انسان یہ بھی پہچان لے گا میرا خالق کون ہے، میرا خالق. کیا مطلب؟ خود شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے. ذات شناسی ذات الہی کے پہچاننے کا ذریعہ ہے. اور قرآن نے جب اس منظر کو پیش کیا اپنی آیتوں میں تو قرآن نے آواز دی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم ان قریب ان کے وجود کی نشانیاں ساری کائنات میں دکھائیں گے اور انسان کے نفس میں دکھائیں گے. اب عزیز، اگر ترازو کے دو پلوں میں سے ایک پلے میں ساری کائنات کو رکھ دیا جائے
اور ترازو کے دوسرے پلے میں تنہا انسان کے نفس کو رکھ دیا جائے تو اللہ کی معرفت کی منزل میں جو بات ساری کائنات سے حاصل ہو رہی تھی وہ تنہا انسان کی ذات سے حاصل ہوگی۔ انسان کائنات میں کہاں تگو دو کرتا پھرے گا؟ اپنے وجود کو پہچانتا جائے، وجود عطا کرنے والے کی ذات کا عرفان حاصل ہوتا جائے گا۔ کائنات میں نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جس کا تعلق حواس سے ہے، حواس آرگن سے ہے۔ کائنات کی بہت ہزاروں چیزیں جس کا تعلق انسان کے احساسات سے ہے، حواس سے ہے، آرگن سے ہے۔ پھول کی خوشبو بھینی بھینی ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کی قوت شامہ سے ہے۔ نغمے کانوں کو بھلے معلوم ہوتے ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کے کانوں سے ہے۔ سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا تعلق انسان کی آنکھوں سے ہے۔ اگر کائنات اسی کو پہچانتا جائے تو اپنے اللہ کی ذات کو پہچانتا جائے۔ فرض کیجئے ایک انسان اندھیرے کمرے میں پیدا ہو رہا ہے، ایک انسان ہے وہ بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرے کمرے میں پیدا ہو رہا ہے جہاں روشنی کا کوئی گزر ہی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اسی اندھیرے کمرے میں پیدا ہونے کے بعد کبھی اس کمرے سے باہر نہیں نکلا، اسی اندھیرے کمرے میں اس کی تربیت کی گئی، اس کی پرورش کی گئی، وہ پلا بڑھا، ابھی اس کی ساری دنیا وہی اندھیرا کمرہ ہے، اندھیرے کمرے کے باہر کی دنیا کا اسے علم نہیں ہے۔ اب میرا دنیا سے سوال ہے، اگر اللہ کے پہچاننے کی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں تو اندھیرے کمرے میں رہنے والا انسان جسے کمرے کے باہر کی دنیا کا علم ہی نہیں ہے وہ اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ ضروری ہے اس کے لیے کوئی ایسی دلیل ہو۔ سورج اور چاند میں اگر اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں تو اس انسان کو سورج چاند کے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے۔ پھول کی خوشبو اگر بھینی بھینی ہے تو اسے پھول سونگھنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے۔ نغمے اگر کانوں کو بھلے معلوم ہوتے ہیں تو اسے نغمے سننے کا موقع ہی نہیں ملا ہے۔ اب بتاؤ یہ اللہ کو کیسے پہچانے گا جس کی پوری کائنات وہی اندھیرا کمرہ ہے، کمرے کے باہر کی دنیا کا اسے علم نہیں ہے۔ لہذا ضروری تھا اللہ کو پہچاننے کے لیے کوئی ایسی دلیل ہو اور جسے نہ دیکھنے کی ضرورت ہو اور جسے نہ سننے کی ضرورت ہو اور جسے نہ سونگھنے کی ضرورت ہو، اور وہ دلیل انسان کا اپنا نفس ہے۔ انسان جتنا اپنے نفس کو پہچانتا جائے گا اپنے اللہ کو پہچانتا جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد۔ ایک اس سے بلندر صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ اچھا، اس اندر والی رہنمائی کا تعارف کس نے کرایا ہے؟ ادھر کے رہنما نے کرایا ہے اس اندر والی رہنمائی کا تعارف۔ اسی لیے کہنے والے نے کہہ دیا رسول دو طرح کے ہیں اس کائنات میں، الرسول عقل من الظاہر والعقل رسول من الباطن۔ رسول دو عنوان کے، ایک رسول ظاہری ہے، ایک رسول باطنی ہے۔ رسول ظاہری جو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہو، رسول باطنی جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ لہذا میں لفظیں بدل کے کہہ دوں، رہنما اگر پردے سے باہر آ جائے تو اسے نبی کہا جاتا ہے، اسے امام کہا جاتا ہے۔ رہنما اگر پردے میں چلا جائے تو اسے عقل کہا جاتا ہے۔ اور ہماری شریعت کا دار و مدار عقل سلیم کے پیمانے کے اوپر ہے۔ جناب جبریل آدم کے پاس تین چیزیں لے کے آئے، دین، حیا اور عقل۔ کہ آدم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان تین چیزوں میں سے تم ایک چیز اختیار کر لو۔ تینوں نہیں اختیار کرنا، ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ آدم نے عقل کا انتخاب کر لیا۔ جب آدم نے عقل کا انتخاب کیا تو جبریل نے حیا اور دین سے کہا آؤ ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں واپس چلیں۔ کہا جبریل آپ کو تنہا جانا مبارک ہو، اللہ کا فرمان ہے جہاں عقل رہے گی وہیں حیا بھی رہے گی، وہیں دین بھی رہے گا۔ اس کا مطلب عقل ہے تو انسان کے پاس دین کا سرمایہ ہے،
عقل ہے تو انسان کے پاس حیا و مروت کا عظیم پیمانہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی نے پوچھا مل عقل، عقل کس شے کا نام ہے، خدا کی قسم معصوم نے بڑی جامع تعریف کی اور آواز دی، العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان۔ عقل اسے کہا جاتا ہے جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے اور جس کے ذریعے جنت حاصل کی جائے، لیکن شرط ہے عقل سلیم ہو۔ عقل ناقص کے ذریعے نہ عبادت مکمل ہونے والی ہے اور نہ جنت کا حصول ہونے والا ہے۔ اسی لیے ہماری 4 کتابوں میں سب سے معتبر کتاب اصول کافی، آپ سب نے اصول کافی کا نام سنا ہوگا۔ اصول کافی کا سب سے پہلا باب کتاب العقل والجہل، سب سے پہلا باب کتاب العقل والجہل، باب العقل والعلم، کیا مطلب؟ مذہب کی بنیاد عقل کے اوپر ہے۔ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشر، کلما حکم بہ الشر حکم بہ العقل، جس کا عقل حکم دیتی ہے اسی کا شریعت حکم دیتی ہے، جس کا شریعت حکم دیتی ہے اسی کا عقل حکم دیتی ہے۔ شریعت کا کوئی مسئلہ عقل انسانی سے ماورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر شریعت کا کوئی مسئلہ انسان کی عقل قبول نہ کرے تو اس کا مطلب اس شریعت کے مسئلے میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے۔ عقل سلیم کے میزان کے اوپر اگر وہ پورا اتر رہا ہے تو وہی شریعت کا پیغام ہے، وہی شریعت کا آئین ہے۔ اچھا، عقل کی رہنمائی کا کون قائل ہوگا؟ عقل دیکھنے والی شے کا نام نہیں ہے، نہ آج تک کسی انسان نے اپنی عقل کو دیکھا ہے۔ تو جب انسان نے اپنی عقل کو دیکھا ہی نہیں ہے تو عقل کی رہنمائی کا قائل کون ہوگا؟ عقل کی رہنمائی کا قائل وہی ہوگا جس کا ایمان غیب کے اوپر ہوگا۔ جس کا ایمان غیب کے اوپر نہیں ہوگا وہ عقل کی رہنمائی کا قائل ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اگر عقل کی رہنمائی کے اوپر قائل ہونا ہے تو سب سے پہلے غیب کے اوپر عقیدہ رکھنا ہے۔ تو جو عقل کے غیب کو تسلیم نہیں کر سکتا وہ غیب الغیوب اللہ کی ذات کو کیسے مان سکتا ہے؟ جو ایک معمولی سے غیب کے اوپر یقین نہیں رکھ سکتا وہ سرچشمہ غیب کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا۔ اسی لیے شریعت میں آواز دی گئی ہے اگر عقل کی رہنمائی کو تسلیم کرنا ہے تو سب سے پہلے غیب کا عقیدہ دلوں کے اندر جاگونی کرنا ہے۔ اور نہج بلاغہ میں غالب کل غالب حضرت مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اول الدین معرفتو، دین کی سب سے پہلی منزل اللہ کی معرفت، سب سے پہلی منزل دین کی اللہ کی معرفت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اگر اللہ کا عقیدہ اپنے ذہنوں کے اندر بسا کے رکھا ہے، اگر آپ کو یقین اللہ کے وجود کے اوپر ہے تو کیا آپ نے توحید کو آنکھوں سے دیکھ کے تسلیم کیا ہے؟ کیا آپ نے وحدت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اللہ کے وجود کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اللہ کی کیفیت کو اپنے آنکھوں سے محسوس کیا ہے، ذہن سے محسوس کیا کا نہیں؟ ہم نے توحید کے اوپر عقیدہ رکھا ہے تو بغیر دیکھے رکھا ہے۔ توحید کے بعد منزل نبوت کی، تو کیا آپ نے نبوت کو دیکھ کے تسلیم کیا ہے؟ انبیاء کے اوپر جو عقیدہ رکھا ہے آپ نے، کیا انبیاء کو دیکھ کے مانا ہے؟ انبیاء کے بعد مسئلہ آتا ہے رسالت کا، کیا آپ نے رسولوں کو بغیر دیکھے مانا ہے، دیکھ کے مانا ہے؟ نہیں، ہم نے رسولوں کو بغیر دیکھے مانا ہے۔ رسول کے بعد کیا آپ نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے جبریل کو قرآن لاتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے رسول کے ذہن کے اوپر وحی ہوتے ہوئے دیکھی؟ کیا آپ نے میکائیل کے وجود کو دیکھا؟ کیا آپ نے اسرافیل کے وجود کو دیکھا؟ کیا آپ نے قسطیان سماوات کے وجود کو دیکھا؟ کیا آپ نے سمندروں کے سینوں کے اندر چھپے ہوئے تمام مخلوقات کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ لیکن کیوں آپ نے مانا؟ جب آپ نے توحید کو نہیں دیکھا کیوں مانا؟
جب آپ نے انبیاء کو نہیں دیکھا کیوں مانا؟ جب آپ نے کسی امام کو نہیں دیکھا کیوں مانا؟ جب آپ نے جبریل کو نہیں دیکھا کیوں مانا؟ جب آپ نے قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا کیوں مانا؟ قاسم معاملہ کچھ اور ہے. ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے پیغمبر کی زبان کے اعتبار کے اوپر مانی ہیں. چونکہ پیغمبر نے کہا ہے اللہ ہے اس لیے مانا ہے، اور پیغمبر نے کہا انبیاء ہیں اس لیے مانا ہے، اور پیغمبر نے کہا رسولوں کا وجود ہے اس لیے مانا ہے، اور پیغمبر نے کہا 12 امام ہے اس لیے مانا ہے، اور پیغمبر نے کہا قرآن آیا اس لیے مانا، اور پیغمبر نے کہا جبریل ہیں اس لیے مانا. جتنی چیزیں پیغمبر کہتے گئے ہم پیغمبر کے زبان کے اعتبار کی بنیاد کے اوپر تسلیم کرتے رہے. اے دنیا والوں، اگر آنکھوں سے دیکھ کر منوانا ہوتا تو پیغمبر کو 40 سال انتظار کی ضرورت نہ ہوتی. یہ 40 سال کا انتظار بتا رہا ہے. پہلے زبان کا اعتبار قائم کر دیا جائے. جب زبان معتبر ہو جائے گی تو اس زبان سے جو بھی کہا جائے گا دنیا اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گی. اتنی چیزیں آپ نے بغیر دیکھے مانی ہیں. لیکن ابھی اور سلسلہ ہے. کیا آپ نے جو آپ کے شانوں کے اوپر کرامن کاتبین ہیں انہیں دیکھ کے مانا ہے؟ کیا آپ نے قبر کی منزل کو دیکھ کے مانا ہے؟ کیا آپ نے سوال و جواب کی کیفیت کو دیکھ کے مانا ہے؟ کیا آپ نے حشر کی منزل کو دیکھ کے مانا ہے؟ کیا آپ نے نشر کی منزل کو دیکھ کے مانا ہے؟ کیا آپ نے صراط کی منزل کو دیکھ کے مانا ہے؟ کیا آپ نے میزان کی منزل کو دیکھ کے مانا ہے؟ کیا آپ نے حساب کی منزل کو دیکھ کے مانا ہے؟ کیا آپ نے کتاب کی منزل کو دیکھ کے مانا ہے؟ کیا آپ نے اعمال تولنے کی منزل کو دیکھ کے مانا ہے؟ کیا آپ نے شفاعت کے میدان کو دیکھ کے مانا ہے؟ اور کیا آپ نے قیامت کو دیکھ کے مانا ہے؟ کائنات کی سب سے محبوب چیز جسے جنت کہا جاتا ہے، کیا آپ نے اسے دیکھ کے مانا ہے؟ اور کائنات کی سب سے خطرناک شے جسے جہنم کہا جاتا ہے، کیا آپ نے اسے دیکھ کے مانا؟ کہا نہیں. ہم یہ پورا سلسلہ جو کارخانہ قدرت کا ہے پیغمبر کے زبان کی بنیاد کے اوپر بغیر دیکھے تسلیم کر لیا ہے. ایک دنیا والوں، جہاں تم نے اتنی چیزیں بغیر دیکھے مان لی ہیں، اور وہی ایک امام کو بغیر دیکھے نہ مان کے اپنے ایمان کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اس امام کے وجود کے اوپر بھی عقیدہ ضروری ہے. لہذا غیب کا یقین اسی کو ہوگا جو عقل کی رہنمائی کا قائل ہوگا. جو عقل کی رہنمائی کا قائل نہ ہوگا اسے غیب کے وجود کا یقین ہو ہی نہیں سکتا. لہذا جتنا انسان کی عقل معتبر ہوتی جائے گی اتنا ہی اس کے اندر اللہ کی معرفت کے نقوش روشن ہوتے جائیں گے. اور خدا کی قسم یہ معرفت جب روشن ہوتی ہے، یہ عرفان جب بیدار ہوتا ہے تو یہ عرفان یہ نہیں دیکھتا عمر کی کتنی منزلیں گزر چکی ہیں. اگر حیات میں ایک لمحہ بھی باقی ہے اور معرفت اس کے حصے میں آنی ہے تو اللہ اسے معرفت عطا کرتا ہے. اور اسی ذات کا نام تاریخ نے حر رکھا ہے، جس کی پوری حیات باطل کے سائے میں گزری ہے. پوری زندگی باطل کے سائے میں، باطل کی پرورش میں، باطل کی خدمت میں گزری ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے جب اللہ اور حسین کی معرفت پیدا ہو گئی تو اللہ نے اس حسین کو، اسی حر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کائنات کا بلند ترین انسان قرار دیا. حر کا وجود کون نہیں جانتا؟ یہ حر اس عظیم انسان کا نام ہے جس نے کربلا کی سرزمین کے اوپر معرفت کے دریا بہا دیے. لیکن معرفت کا دریا بعد میں بہایا ہے. حسین کو کربلا گھیر کے لانے والا یہی انسان تھا. حری کا وجود تھا جو حسین کو کربلا گھیر کے لایا تھا. راستے میں ابن زیاد کا نمائندہ بن کے حر کی ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ حسین سے. حسین جب مکے کو چھوڑنے کے بعد عراق کی طرف بڑھے ہیں تو راستے میں پہلے فرزدق سے ملاقات ہوئی. کہا فرزدق کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا عراق سے آ رہا ہوں. کہا عراق والوں کا کیا حال ہے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم؟ قلوبہم معاک وسیوفہم علیک، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن اگر تلواریں نکل جائیں گی تو آپ کے خلاف جائیں گی.
حسین آگے بڑھتے رہے، اتنے میں کیا دیکھا، ابن ذات کا نمائندہ بن کے حر آیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جہاں حسین نے اپنے قافلے کو روکا تھا وہاں پانی کا بڑا وافر ذخیرہ موجود تھا۔ حسین نے آواز دی، میرے چاہنے والوں، ہمیں صحراؤں میں جانا ہے، ہمیں کوہساروں میں جانا ہے، ہمیں بیابانوں میں جانا ہے، لہذا پانی اپنے ساتھ لے لیا جائے۔ روایت سے اندازہ ہوتا ہے حسین کے پاس جو مشکیزیں تھے، حسین کے پاس پانی جمع کرنے کا جو ذخیرہ تھا، ان سب میں ایک مقدار میں پانی جمع کر لیا گیا۔ اب حسین وہاں سے چلے، اتنے میں ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ اتنے میں کسی نے نعرہ تکبیر بلند کی۔ مولا نے پوچھا، رے نعرہ تکبیر کیوں بلند کر رہے ہو؟ کہا مولا ایسا لگتا ہے کھجور کے باغات دکھائی دے رہے ہیں، نخلستان دکھائی دے رہا ہے، اب ہمیں بیٹھنے کے لیے سایہ مل جائے گا، اب ہمیں غذا کے لیے کھجوریں مل جائیں گی۔ لیکن امام کی فوج کے ساتھ جو رہنما چلا کرتے تھے انہوں نے آواز دی، فرزند رسول مگر یہ علاقہ وہ ہے جہاں کے اوپر کسی کھجور کے باغ کا گزر تک نہیں ہے، یہاں کوئی نخلستان نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے جس کے نیزے اتنے طویل ہیں کہ کھجور کے باغات دکھائی دے رہے ہیں۔ ادھر کا لشکر بھی تیزی سے چلا، ادھر کا لشکر بھی تیزی سے چلا۔ ایک دفعہ نگاہوں نے کیا دیکھا، ایک لشکر ہے۔ کس کا لشکر ہے؟ حر کا لشکر ہے، جنہیں صحراؤں میں دوڑایا گیا ہے، جنہوں نے اپنے گھوڑوں کو، اپنے ناکوں کو صحراؤں میں اتنا دوڑایا ہے، ایک ان کے گھوڑوں کی زبانیں ان کے منہ سے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ہر ایک پیاس سے بے حال ہے، ہر ایک پیاس سے بے چین ہے، ہر ایک کی کیفیت دگرگوں ہے۔ اور بس جیسے ہی حسین نے حر کے رسالے کا یہ منظر دیکھا، آواز دی، بھیا عباس، حسین ساقی کوثر کا لال ہے، حسین زہرا کا دلارا ہے، حسین کسی کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، ارے اس لشکر کو پانی پلایا جائے۔ حسین نے اعلان کیا، جوانان بنی ہاشم آگے بڑھے، حر کے پورے لشکر والوں کو پانی پلا دیا گیا۔ فقط لشکر والوں کو نہیں پلایا گیا، حر کے رسالے کو پلا دیا گیا، حر کے گھوڑوں تک کو پانی پلایا گیا، حر کے ناکوں تک کو پانی پلایا گیا۔ لیکن میں نے ایک روایت دیکھی ہے، اسی حر کی فوج میں ایک انسان تھا جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے علی جبن طعان محاربی۔ اس کا بیان ہے کہ میں حر کی فوج میں بالکل سب سے آخر میں تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ترتیب وار پانی پلایا جا رہا ہے، جب تک میرا نمبر آئے گا، میری باری آئے گی، میں پیاس سے ہلاک ہو جاؤں گا۔ لیکن اتنے میں میں نے کیا دیکھا، اور فرزند رسول کی نظر مجھ پہ پڑی۔ حسین اپنے مقام سے اٹھے، ارے پانی کا ایک جام لیا، اب میرے پاس آئے، آواز دی، بھائی اپنے ناقے کو بٹھا دے، میں تجھے پانی پلانے آیا ہوں، لیکن میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ حسین نے دوبارہ کہا، اور میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک دفعہ حسین نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ 1000 کے لشکر کو تنے تنہا حسین نے سیراب کر دیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ 1000 کا رسالہ حسین نے سیراب کر دیا۔ اسی دوران نماز کا وقت آ گیا، آواز دے، حر نماز ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہے، جا تو بھی تو مسلمان ہے، جا تو بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ لے، میں بھی نماز ظہر پڑھنے جا رہا ہوں۔ اب یہیں سے حر کی معرفت بیدار ہوتی ہے۔ حر کہتا ہے، فرزند رسول کس کی مجال ہے جو آپ کو ہوتے ہوئے نماز پڑھائے؟ آپ نماز پڑھائیں گے اور آپ کے پیچھے میں بھی نماز پڑھوں گا، میرا پورا لشکر نماز پڑھے گا۔ اگر کوئی دیکھنے والا انسان ہوتا تو اس منظر کو دیکھ کے کہہ دیتا، مورخ لکھ دیتا، حسین کی فیاضی کو دیکھ کر، حسین کے کرم کو دیکھ کر، حسین کے ایثار کو دیکھ کر حر نے راستہ تبدیل کر دیا ہے اور حسین کا قدرداں ہو گیا ہے۔ لیکن نہیں عزیزو، جیسے ہی نماز ظہر تمام ہوئی، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، 2 قدم آگے بڑھے تھے، حر آگے بڑھا، لجام فرس کے اوپر ہاتھ ڈالا، کہا میں آگے نہیں جانے دوں گا، ابن ذات کا حکم ہے، آپ کو گرفتار کر کے ابن ذات کے پاس لے جاؤں۔
مگر یہ فرزند زہرا ہے. اگر حسین کے علاوہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو کیا کہتا، حر یہ کیسی بے ادبی کر رہا ہے، میں نے ابھی تجھے پانی پلایا ہے، میں نے ابھی تیرے لشکر کو پانی پلایا ہے، مگر یہ حسین یہ زہرا کا لال ہے. ایک دنیا والوں، کہاں دنیا نے ایسا کردار دیکھا ہوگا، کہاں دنیا نے ایسا اشار دیکھا ہوگا. ارے یہ وہ گھرانہ ہے جو احسان کرنے کے بعد احسان جتاتا نہیں، بلکہ حسین کے ذہن میں فکر پیدا ہوتی ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ راہ راست کے اوپر آ جائے. لہذا حسین نے تبلیغ کا ایک نیا راستہ نکالا. اور کیا راستہ نکالا؟ آواز یا حر سکلت کا امو کا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. بڑا قیامت کا جملہ حسین نے کہا ہے. سکلت کا امو کا، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اب جیسے ہی حسین نے کہا حر لرزنے لگا، حر کانپنے لگا. آواز دی، حسین ہم غیرتدار انسان ہیں، ہمارے یہاں ایسے جملے برداشت نہیں کیے جاتے، مگر کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہیں. حسین نے تبلیغ کا یہی راستہ نکالا کہ حر کی ماں کا تذکرہ کیا جائے تاکہ حر کے ذہن میں میری ماں کا تصور پیدا ہو جائے. اور حر سوچتا رہے حسین کون؟ فاطمہ کا دلارا ہے جسے فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کے پروان چڑھایا ہے. یہی وہ خیال تھا جو حر کو مسلسل بے چین کیے ہوئے تھا. حر اسی خیال میں ڈوبا رہا. 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا، لیکن حر کو سکون نہیں ہے. 14 محرم کو فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے، لیکن حر کو بے چینی ہی بے چینی ہے. 7ویں محرم سے پانی بند کر دیا گیا، لیکن حر کو اطمینان نہیں ہے، حر کو سکون نہیں، حر پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے. اور جب شب عاشور آئی تو حر کی بے چینی کا عجیب عالم ہے. ایک لمحے کے لیے شب عاشور حر کو چین نہیں ہے، حر کو سکون نہیں ہے. کسی نے کہا امیر کل حسین سے جہاد کا مرحلہ ہے، تھوڑا آرام کر لیجئے. حر نے آواز دی، کیا کروں؟ ارے جب خیمے میں جاتا ہوں، بستر پہ لیٹتا ہوں، سونا چاہتا ہوں، کانوں سے ٹکراتی ہے آواز، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے. بے چین ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، بستر سے اٹھتا ہوں، پھرنے لگتا ہوں، ایک لمحہ سکون نہیں. اسی بے چینی کے عالم میں حر نے پوری رات گزار دی. لیکن جیسے ہی صبح ہوئی ہے، تاریخ لکھتی ہے جیسے ہی عاشور کا سورج نمودار ہوا، حر سب سے پہلے ابن زیاد کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد پوچھتا ہے، یا ابن زیاد اتقاتل ھذا الرجل، ابن زیاد کیا واقعی حسین سے جنگ ہوگی؟ کہ یقیناً حسین سے جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ سروں کی بارش ہوگی، ہاتھ کٹ کے گر رہے ہوں گے. یہ سننا تھا. حر کانپنے لگا، حر لرزنے لگا. کسی نے کہا حر ارے یہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے؟ حسین کی چھوٹی سی سپاہ کو دیکھ کر تو کانپ رہا ہے؟ ارے حسین کی مختصر سی فوج کو دیکھ کر تو لرز رہا ہے؟ کہا بھائی ماجرا یہ نہیں ہے، حر اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہے. اگر وہ ادھر رہ جاتا ہے تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا، ادھر جاتا ہے تو جنت کا طلبگار بن کے جاتا ہے. مگر کیا کروں، کیسے حسین کے پاس جاؤں؟ میں ہی تو گھیر کے لایا تھا حسین کو، اور میں نے ہی تو حسین کو یہاں تک پہنچایا ہے. ارے میں نے ہی تو حسین کے لجام فرس کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا. ارے میں نے ہی تو حسین کے ساتھ بے ادبی کی تھی، اور میں نے ہی تو حسین کے ساتھ گستاخی کی تھی. ارے میں کیسے حسین کے پاس جاؤں؟ لیکن تاریخ لکھتی ہے ایک دفعہ حر نے اپنے جسم کی ساری قوتوں کو سمیٹا، 2 قدم آگے بڑھا، ٹھہر گیا، پھر ہمت نے جواب دے دیا. لیکن تاریخ نے لکھا ایک دفعہ حر نے پھر اپنے جسم کی ساری قوتوں کو سمیٹا، 2 قدم آگے بڑھا تو بڑھتا ہی گیا. ایک دفعہ پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ جوان بیٹا چلا آ رہا ہے. پوچھا بیٹے نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کے پاس جا رہا ہوں.
کہا کس لیے جا رہے ہو؟ کہا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا بابا کہا بیٹے کو ساتھ نہ لے جائیے گا۔ حر نے بیٹے کو بھی لیا، اپنے بھائی کو بھی لیا، اپنے غلام کو بھی لیا، ایک حر، ایک پسر، ایک غلام، ایک بھائی۔ فوج کفار سے یہ 4 مسلمان نکلے۔ حر چھوٹا سا قافلہ لے کے حسین کی خدمت میں جا رہا ہے۔ ایک دفعہ حر کے بیٹے نے پوچھا بابا ارے میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ کہا ہاں ہاں خدمت ہے۔ ایک دفعہ حر نے اپنے جیب سے رومال نکالا اور کہا اے میرے لال ارے اس رومال سے میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دے۔ ارے یہی وہ ہاتھ ہیں جو حسین کے لجام فرض تک پہنچے تھے۔ میں حسین کی بارگاہ میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں۔ ادھر حر چلے، ادھر حسین نے آواز دی اے میرے بھیا عباس، اے بنی ہاشم کا جوان اٹھو اٹھو، دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے۔ عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے اور بڑے استقبال کے ساتھ حر کو قریب لایا، لیکن حر نے آتے ہی حسین کے قدموں کے اوپر اپنا سر رکھ دیا۔ حسین نے آواز دی حر، اے حر قدموں کو تو اٹھاؤ، اے حر قدموں سے سر کو تو اٹھاؤ۔ آواز دی اے آقا یہ سر اس وقت تک نہ اٹھے گا جب تک آپ مجھے معاف نہ کر دیجئے گا۔ حسین نے آواز دی اے حر جا تجھے حسین نے بھی معاف کر دیا، حسین کے خدا نے بھی معاف کر دیا۔ اے حر تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اب جیسے ہی حر کو آزادی کا پروانہ ملا، حسین نے کہا اے حر تم ایسے وقت میں میرے مہمان ہوئے ہو کہ میرے پاس ایک قطرے آب تک نہیں ہے جو تیری پیاس بجھا سکوں، تیری سیرابی کر سکوں۔ حر نے کہا اے آقا اگر آپ میری مہمانی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میرے بیٹے کو مرنے کی رضا دے دیجئے۔ یہی حر کی مہمانی ہے، یہی حر کی رضا ہے۔ ہاں حسین نے حر کے بیٹے کو مرنے پر 2 جملہ اور ختم ہو دوا۔ حسین نے حر کے بیٹے کو مرنے کی رضا دی۔ حر کا بیٹا میدان میں گیا، کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ایک دفعہ جب زخموں سے چور ہو کے حر کا بیٹا پشت فرس سے کربلا کی زمین پہ گرنے لگا تو آواز دی اے میرے بابا میری امداد کو آ جائیے۔ ارے بیٹے کی آواز حر کے کانوں سے ٹکرائی، حر نے کمر کسا اور میدان جانے کا ارادہ کیا۔ ارے ایک آدمی حسین کے پاس پہنچا، کہا آقا حر میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ حسین حر کے پاس آئے، کہا حر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا جوان بیٹے نے بلایا ہے۔ کہا حر ارے جوان بیٹے کی میت پہ تو نہیں جائے گا، جوان بیٹے کی میت پہ حسین جائے گا۔ ہاں عزادارو حسین حر کے بیٹے کے پاس گئے۔ اے عزادارو حر کے بیٹے کا لاشا اٹھ گیا، اور مگر ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب اکبر آواز دیں گے حسین پہنچیں گے، کون ہوگا جو اکبر کا لاشا اٹھائے گا؟ حسین در خیمے کا رخ کرتے آواز دیں گے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ مجھے سہارا دو، مجھ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھ رہا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رزم بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔ یا حسین